مفتی صاحب، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم ہر ماں باپ فکر مند رہتے ہیں. کون سی عمر ہے بچوں کی کہ جس عمر سے ہم اولاد کی تربیت شروع کر دیں؟ دیکھیں، تربیت کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کی چیز کو ڈھالنا اور اس کو کمال تک پہنچانا. اب ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ اولاد کی تربیت ہم کریں گے 25 سال کے بعد 30 سال کے بعد، تو ہوں تربیت کی عمر گزر چکی ہے. وہ ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صلی جو اللہ. پہلی بات بیان فرمائی تربیت کے اعتبار سے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس عورت سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو نا، اس کا ہوں انتخاب 4 باتوں کی وجہ سے کرو. صحیح. اور 4 باتوں کے اندر ایک اس کا دینداری بھی بیان فرمایا کہ مال، ہوں نسب، حسب نسب اور خوبصورتی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. تو اب وہاں پہ جو دینداری کو بنیاد بنایا گیا، جی. کیوں بنایا گیا؟ فوقیت. کیوں دینداری کو بنیاد بنایا گیا؟ یعنی مرد کے اعتبار سے بھی، عورت کے اعتبار سے. دونوں. کیونکہ جب اللہ نے اولاد دینی ہے تو مرد تو گھر سے باہر اپنے کام کاج میں مصروف ہے. صحیح. گھر کے اندر جو تربیت کی ذمہ داری وہ کس کی؟ عورت کی ہے. ہوں اگر وہ دیندار نہیں ہوگی تو تربیت کس طریقے سے کر پائے گی؟ صحیح. ہم یہ کہتے ہیں بچے کو بھی بچپن سے ہی جب تھوڑا سا بولنا شروع کرے، کلمہ طیبہ اس کے سامنے پڑھا جائے. اب وہ ہوں ماں خود جو ہے وہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا بنا کے ڈال لی ہوگی اپنی، ہوں تو کیا وہ کلمہ پڑھائے گی اس کو؟ صحیح. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ آج کل ہمارے یہاں بچوں کی بھی ٹک ٹاک آنا شروع ہو گئی، جی ہاں. خواتین کی بھی آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جو وجہ دیکھ رہے کیا ہیں ہے؟ جو دیکھ رہے جو ہیں. دیکھ رہے ہیں، مطلب اسی اعتبار سے چیزیں جا رہی ہیں. تو اب یہ جو ایک کلچر ہمارے ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس سے بچوں کی تربیت اب نکل گئی باہر. ہوں کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی اپنی تربیت نہیں ہے. ان کی ترجیح یہ ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کریں. اول ہوں نکاح، اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی صاحب اولاد کرے تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. واہ واہ. یہ بھی تربیت ہے. تربیت. اب نام عجیب و غریب قسم کے رکھے جا رہے ہیں آج کل. میں زیادہ صحیح. بات نہیں کرتا بچوں کے جی نام جی پر. جی. ایسے ایسے نام ہیں یقین مانی جن کے معنی بعض اوقات جو ہے ایسے عجیب ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو مطلب جو ہے وہ. اچھا، معنی پوچھتے بھی نہیں ہے نا. ضرورت نہیں ہے بھائی، نیا ہونا چاہیے، یونیک. اچھا، میں تو یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں، ایک تو یونیک نام. ہوں تو یونیک نام جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو وہ ہم ہاں، رکھ لیں. وہ ہم رکھ لیں. ٹھیک ہے، چلو بھائی رکھ لو بھائی آپ. پھر ٹینشن یہ معنی. ہوتی ہے مفتی صاحب اس کی میننگ بتا دیں، میننگ معنی بتا بتا دیں، دیں. عربی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، کیا ہے کیا نہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی نام آپ نے رکھا ہے تو معنی بھی آپ کو ڈھونڈو بھائی. صحیح. اب مجھے ایک نام بھیجا، میں نام ذکر نہیں کرتا، مجھے نام بھیجا بھائی یہ نام ہے. میں نے کہا جی کہاں سے؟ کہا یہ ہماری بیگم نے نیٹ پہ دیکھا ہے، ہماری ہوں گھر والی نے، اور وہ بچی کا نام رکھنا چاہ رہی ہے، یہ جنت کی حور کا نام ہے. ہوں تو میں نے کہا میں نے تو آج تک کسی حور کا نام نہیں پڑھا کہ جنت کی حور کا نام یہ ہے. ہاں. لیکن وہ نام بکثرت اس وقت بچوں میں پایا جا رہا ہے. جی. اب مجھے بتایا نام ایک آدھ ذکر میں کر دیتا ہوں. تحریم، ہوں اس کا معنی ہے حرام ہونا، حرام کرنا. ہوں اب یہ نام بچوں کا رکھا جا رہا ہے، بچیوں کا رکھا جا رہا ہے. صحیح. ملائکہ، ملائکہ. اب یہ نام ہمارے عام ہے بہت زیادہ. یہ میں نے فرشتہ. کامن ایک جو نام مطلب آپ کے سامنے ذکر کیا، ہوں. ٹھیک ہے نا. اب یہ نام جو ہے مطلب وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، آیت ٹھیک ہے. نام رکھنے لوگ، آیت. آیت، آیت معنی نشانی. اور اتنے سارے نام ہیں سید صاحب، اتنے سارے نام ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کروں ظاہر ہے گا وہ تو وہ آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا کیا نام جو ہے مطلب لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے. اچھے معنی مفہوم ہو تو. اچھے معنی مفہوم بالکل ہونے چاہیے، کیونکہ اچھے نام کا اثر بہرحال شخصیت پہ پڑتا ہے. دوسرا معاملہ ہے کہ نام کے بعد 7واں دن، 14واں دن، 21واں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے، اور جو سنت کے مطابق ساری چیزیں وہ کی جائیں. اور اس کے بعد جب بچہ 4 سال سے اوپر عمر کا ہو جائے تو ہمارے یہاں بزرگوں میں تھا رسم بسم اللہ ہونا. رسم بسم اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اب بچہ بولنا شروع ہو گیا، زبان اس کی بہتر ہو گئی، تو اب ذرا قرآن پاک کی طرف اس کو لے کر کے آ جائے. صحیح. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان کہ 7 سال میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی وجہ نماز نہیں پڑھو تو مارو. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان. ہاں. اس میں حکمت کیا ہے؟ 7 سے 10 سال میں یہ عمر وہ ہے جس میں بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، لرننگ پروسیس کا چل رہا ہوتا ہے. آج بھی ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ اسکول کے اندر وہ پلے گروپ تو نرسری کے جی وغیرہ جو چھوٹے مطلب ایسی کلاسز کے ہوتے ہیں، پری پرائمری، اس کے اندر مختلف کلر بچوں کو دکھائے جاتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، موٹیسری مٹیریل ہوتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ان کی سیکھنے کی عمر ہے، اس کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے چیز. تو 7 سال کی عمر سے بچہ نماز پڑھنا شروع کرے، یعنی نماز کو یاد کرنا، اس کی شرائط ہیں، اس کے فرائض ہیں، ارکان نماز ہیں، اذکار نماز ہیں، ان کو یاد کرنا شروع کریں. 10 سال کی عمر تک ابھی بالغ نہیں ہوا بچہ، لیکن اس وقت تک نماز میں پختہ ہو جائے ہر گا. چیز. اب جب یہ تربیت یہاں سے ہے نا، تو اس کا پھر جب بچہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، بلوغت سے پہلے پہلے اس کو احکام شرع معلوم ہو جائیں، اور اس کے بعد جب وہ اوپر چلا جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، میرا اخلاق کیا ہو، میرا کردار کیا ہو، مجھے ادب و احترام کیا کرنا ہے. اب یہ ساری چیزیں مستقل تربیت کا حصہ ہیں. صحیح. تو جب یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی نا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بچہ کامل و اکمل بن کر آپ کے سامنے موجود ہوگا. واہ واہ واہ. ناظرین، بہت مختصر وقت میں لیکن بڑے اچھے انداز میں مفتی صاحب نے ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا. یقیناً جب بچہ 2-2.5 سال کا، 3 سال کا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جو شرارت کر رہا ہے، بڑوں کو تھپڑ مار رہا ہے، یا اس کے منہ سے گالی گلوچ نکل رہی ہے، ہم کہتے ہیں بچہ ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، یوں کر کر کے اس کو جب بڑا ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ بگڑ چکا ہوتا ہے، پھر ہم ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. تو تربیت جو ہے بہرحال ہمیں
اس چھوٹی سی عمر میں ہی کرنی ہے. بچہ ہی بڑا ہوگا تو بگڑ بھی جائے گا اور سدھر بھی جائے گا. تو ہمیں اچھی اولاد کے لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی.